دیکھیں فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے یہ سماعت ہے جو صبح 9:30 بجے شروع ہوئی تھی اور اس ٹائم پہ 7 رکنی لارجر بینچ یہ سماعت کر رہا تھا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں یہ 7 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا، جو کہ وفاق کی جانب سے جسٹس منصور علی شاہ پر اعتراض اٹھانے کے بعد بینچ ٹوٹا تھا اور جسٹس منصور علی شاہ نے خود کو جو 7 رکنی بینچ ہے اسے علیحدہ کیا تھا، جس کے بعد اب 11 بجے دوبارہ سے یہ سماعت شروع ہو چکی ہے اور اب 7 رکنی بینچ کے بجائے 6 رکنی بینچ یہ اہم سماعت اس وقت کر رہا ہے۔ اور ابھی جو سماعت ہو رہا ہے وہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ہو رہا ہے اور اس بینچ میں اب جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ افریدی اس بینچ میں شامل ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک بھی اس بینچ کا حصہ ہیں۔ اس سے قبل حکومت کے اعتراض پر جسٹس منصور علی شاہ نے خود کو اس بینچ سے علیحدہ کیا تھا اور جو دلائل دیے گئے تھے وہ اٹارنی جنرل کی جانب سے دیے گئے تھے۔ انہوں نے یہ دلائل دیے تھے کہ حکومت کی جانب سے ان کو کہا گیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ مزید اس بینچ کا حصہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو سماعت شروع ہوئی ہے، سماعت شروع ہونے کے بعد وکیل چیئرمین پی ٹی آئی حامد خان روسٹرم پر آئے۔ ان کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے کہ ہماری درخواست پر نمبر نہیں لگا، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اس معاملے پر ہم بعد میں آئیں گے، ابھی ہم ایک سیٹ بیک سے ریکور ہو کر آ رہے ہیں، کیونکہ 7 رکنی بینچ تھا جو کہ ٹوٹ چکا تھا اور اس کے بعد اب 6 رکنی بینچ دوبارہ سے یہ اہم سماعت کر رہا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے یہ ریمارکس دیے کہ آئینی بحث کی بجائے دیگر حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، جس پر وکیل چیئرمین پی ٹی آئی حامد خان کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے کہ میری درخواستوں میں فوجی عدالتوں کو چیلنج کرنے کے علاوہ میری استدعا وہی ہے۔ جو چیف جسٹس پاکستان نے انہوں نے حامد خان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنی درخواست میں ترمیم کر لیں، جس پر جو درخواست گزار ہیں جنید رزاق کے وکیل سلمان اکرم راجہ، اس کے بعد جب جو وکیل ہیں پی ٹی آئی کے ان کے دلائل جب مکمل ہوئے تو اب جو درخواست گزار ہیں جنید رزاق، ان کے وکیل سلمان اکرم راجہ جو ہے ان کی دلائل شروع ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پہلے دن کے سوال پر جاؤں گی کہ آرمی ایکٹ کے سیکشن 2D کا اطلاق کس پر ہوتا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ افواج کے افسران کا بھی ملٹری کورٹس میں کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا ہے، جس پر وکیل سلمان اکرم راجہ نے جو دلائل ہیں وہ دیے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ اور امریکہ میں مخصوص حالت میں فوجی افسران کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوتے ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ فوجی عدالتوں کے خلاف ہائی کورٹ میں آئینی درخواست کیوں دائر نہیں کی گئی، جس پر وکیل سلمان اکرم نے کہا کہ ہائی کورٹ فوجی عدالتوں کی حیثیت کا تعین نہیں کر سکتی ہے۔ جو وکیل ہے سلمان اکرم راجہ چیئرمین پی ٹی آئی کے، ان کی جانب سے یہ دلائل بھی دیے گئے کہ میرے موکل کے بیٹے کا معاملہ ملٹری کورٹس میں ہے، ٹرائل صرف آرٹیکل 175 کے تحت تعینات کیا گیا جج ہی کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ مقروضے پر بات کر رہے ہیں کہ جب ٹرائل ہوگا تو یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ابھی تو ملٹری کورٹس میں ٹرائل شروع ہی نہیں ہوا، جب کارروائی کا آغاز ہی نہیں ہوا تو آپ کیوں ٹرائل کے دوران سویلین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، اپنے کیس پر دلائل دیں، یہ کہنا تھا چیف جسٹس پاکستان کا۔ چیف جسٹس پاکستان نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس محدود وقت ہے، کل آخری ورکنگ ڈے ہے اور اس سے پہلے ہم نے یہ کیس جو ہے وہ ختم کرنا ہے، کسی بڑے تنازع میں نہ پڑیں، دلائل کو سادہ رکھیں تاکہ ہم کیس جلد از جلد ختم کریں۔ اور اب جو آج تیسری سماعت ہے سویلین کے جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے، وہ تیسری سماعت ہے۔ صبح جو سماعت شروع ہوئی 7 رکنی بینچ نے کی تھی جو کہ ٹوٹا، اور اب 6 رکنی بینچ جو ہے یہ سماعت کر رہا ہے اور چیف جسٹس کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ کل آخری ورکنگ ڈے ہے اور اس سے قبل ہم نے یہ کیس جو ہے یہ سماعت جو ہے وہ ختم کرنی۔